آپ نے 80 روپیز پر باکس، وہ تو پھر ایسے منٹوں میں فروخت ہو جاتے ہوں گے؟ نہیں بالکل نہیں ایسا تھا. ہم نے بھی سوچا ایسے ہی تھا کہ پرائس کم ہوگی, کوالٹی پروڈکٹ ہوگی اور بہت اچھا رسپانس آئے گا سچ, لیکن نہیں آیا. غالباً ایک سال پورا ہم لوگ ایسے ہی سیل کرتے رہے, لیکن ہمیں اس طرح کا رسپانس نہیں آیا جو ایکسپیکٹ کیا تھا ہم نے. ایون ہمیں بہت کم آیا, ڈیلی بیسس پہ لاس کرتے رہے ہم لوگ, لیکن گیو اپ نہیں کیا بیسیکلی, کیونکہ سوچا ہوا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ محنت کامیاب ہوگی ہماری اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ اچھا رسپانس آئے گا. تو اس کو لے کے ہم کرتے رہے. ایک سال تک ہمارا ایسا بالکل پازیٹیو رسپانس نہیں تھا. ٹرننگ پوائنٹ ایک ایسا آیا, ایک شام ایسی آئی کہ ایک پکچر وائرل ہوئی میری, جو کہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ماریہ ملک نے کلک کی, اور وہ کلک کر کے تب ٹویٹر پہ انہوں نے پوسٹ کر دی, اور راتوں رات وہ اتنی وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ کہ میں کل جب پارکنگ میں آیا تو مجھ سے پہلے میرے کسٹمر موجود تھے. جن کسٹمر کا راستہ میں دیکھا کرتا تھا تو وہ میرا راستہ دیکھ رہے تھے. تو یہ ایک بہت ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے حساب سے. السلام علیکم ناظرین, دا ڈیلی اسکوپ کے ساتھ میں ہوں اویس علی. ناظرین, آج اسلام آباد سے ایک ایسی موٹیویشنل کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ سنیں گے تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے. میرے ساتھ موجود ہے محمد ظہیر. جب یہ میٹرک میں تھے تو انہوں نے اپنی زندگی, اپنی قسمت اور اپنے حالات بدلنے کا فیصلہ کیا. گھر میں موجود گاڑی کو اپنے بزنس کا ذریعہ بنایا, والدہ اور بہن کو ساتھ ملایا. مائکرونی وہ بناتی, ظہیر سڑک کنارے آ کے شام 4 سے 6 بجے تک 80 روپے کا ایک پیکٹ فروخت کرنے لگے. لیکن 5,000 سے شروع کیا جانا والا یہ بزنس فلاپ ہونا شروع ہو گیا. 1 سال ضائع ہوا. پھر کسی نے ایک پوسٹ لکھی, ان کی تصاویر سوشل میڈیا پہ شیئر کر دی, کسٹمر کا رش لگ گیا. حیران ہو گئے ظہیر کہ جب اگلے دن یہ آتے ہیں تو آلریڈی کسٹمر کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہیں. اور اب ظہیر نہ صرف خود اپنے حالات بدل رہے ہیں, اپنے لیے روزگار کما رہے ہیں, بلکہ انہوں نے اپنے ساتھ 3 رائڈرز بھی اٹیچ کر لیے ہیں. آئیے جانتے ہیں ظہیر سے کہ ان کی قسمت کیسے بدلی, اس کاروبار کا خیال کیسے آیا, اور نہ صرف اپنا بلکہ 3 لوگوں کی زندگی بدلنے کا خیال کیسے آیا, اور وہ تجربہ کیسا رہا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ظہیر کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ظہیر, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں, آپ میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے, چھوٹی سی ایج تھی, سڑکوں پہ رولنے کا خواب, خیال, موٹیویشن کہاں سے ملی؟ بیسک کچھ کرنا تھا, سب کچھ تبدیل کرنا تھا, چینجنگ کرنی تھی اپنی لائف میں, تو یہ اسٹیپ لینا پڑا. اور مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ یار کچھ کرنا ہے, بیسک خود اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے کچھ ایسا کرنا ہے جس سے کافی کچھ چینج ہو جائے. تو پھر وہ آپ نے یہ شروع کر دیا. تو یہ بتائیں کہ یہ جو کاروبار آپ نے آغاز کیا, کتنے پیسے لگے, کتنی انویسٹمنٹ سے آغاز کیا, اور یہ جو باکسز آپ بیچتے تھے تب کتنے کا سیل کرتے تھے؟ ایسا گاڑی تو گھر میں موجود تھی. انویسٹمنٹ کی بات کی جائے تو گاڑی تو موجود پہلے سے ایک گھر میں جو چھوٹی موٹی ہوتی ہے ہر کسی میں, تو یہ تو پہلے سے موجود تھی. لیکن ایسا یہ تھا کہ انویسٹمنٹ جو فرسٹ کی تھی وہ غالباً 4,000 سے 5,000 کے بیچ تھی. ٹھیک ہے, اور جو اسٹارٹ اپ تھا ہمارا وہ 80 روپے فی باکس تھا, 80 روپیز پر باکس تھا. اچھا یہ بتائیں, آپ نے 80 روپیز پر باکس, وہ تو پھر ایسے منٹوں میں فروخت ہو جاتے ہوں گے؟ نہیں بالکل نہیں ایسا تھا. ہم نے بھی سوچا ایسے ہی تھا کہ پرائس کم ہوگی, کوالٹی پروڈکٹ ہوگی اور بہت اچھا رسپانس آئے گا سچ, لیکن نہیں آیا. غالباً ایک سال پورا ہم لوگ ایسے ہی سیل کرتے رہے, لیکن ہمیں اس طرح کا رسپانس نہیں آیا جو ایکسپیکٹ کیا تھا ہم نے. ایون ہمیں بہت کم آیا, ڈیلی بیسس پہ لاس کرتے رہے ہم لوگ, لیکن گیو اپ نہیں کیا بیسیکلی, کیونکہ سوچا ہوا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ محنت کامیاب ہوگی ہماری اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ اچھا رسپانس آئے گا. تو اس کو لے کے ہم کرتے رہے. ایک سال تک ہمارا ایسا بالکل پازیٹیو رسپانس نہیں تھا. ابھی یہ بتائیں ظہیر, قسمت کیسے بدلی, کہانی میں ٹوسٹ کیسے آیا کہ جو ظہیر 80 روپے کے لائے ہوئے 8 باکس نہیں فروخت کر پاتا تھا, آج کسٹمرز کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. کسٹمر بیسیکلی وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا رحم ہوا مجھ پہ. ایک ٹرننگ پوائنٹ ایک ایسا آیا, ایک شام ایسی آئی کہ ایک پکچر وائرل ہوئی میری, جو کہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ماریہ ملک نے کلک کی, اور وہ کلک کر کے تب ٹویٹر پہ انہوں نے پوسٹ کر دی, اور راتوں رات وہ اتنی وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ کہ میں کل جب پارکنگ میں آیا تو مجھ سے پہلے میرے کسٹمر موجود تھے. جن کسٹمر کا راستہ میں دیکھا کرتا تھا تو وہ میرا راستہ دیکھ رہے تھے. تو یہ ایک بہت ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے حساب سے, اور جو جس نے مجھے بہت کک دی, اور آج جو ہے میں بہت آگے کی سوچ رکھ کے بیٹھا ہوں اس کی وجہ سے. اچھا ظہیر, مجھے یہ بتائیں, آغاز میں آپ نے مائکرونی صرف بیچنا شروع کر دی, آج کتنے آئٹمز ہیں اور آپ کی ٹیم میں کتنے لوگ شامل ہیں؟ ٹیم بیسیکلی جو ہے میری فیملی ہے ساری, سسٹریں بیسک جو بنانے والی ہیں, اور مدر ہیں بگ باس ہماری, اور میں ہوں سیل کرنے والا بیسک. تو اور جو پروڈکٹ کی بات کی جائے تو صرف میکرونیز تھی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا, اور میکرونیز سے سامنے سارے آئٹم اس طرح کے جو پاستاز وغیرہ ہوتے ہیں, اسپیگیٹیز, پینی پاستا ہو گیا, ریڈ ساس, وائٹ ساس, اس کے علاوہ کریم فروٹ چاٹ وغیرہ, اور مزید آئٹم بھی آنے کے اس میں ہم پلان کر رہے ہیں. مینیو اپڈیٹ ہوگا انشاءاللہ. اچھا ظہیر, مجھے یہ بتائیں, آپ کی جو روٹین ہے ڈیلی وہ کیا ہے؟ کالج پڑھتے ہیں آپ, کیونکہ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں, یہ کس طرح مینیج کرتے ہیں, اور آپ کی جو فیملی ہے ان کی روٹین کیا ہے؟ فرسٹ ٹائم کالج ہوتا ہے میرا بھی, اور سسٹر کا بھی. سسٹر ایز آلسو بی ایس اسٹوڈنٹ, بی ایس FSC کر رہی ہیں F7 سے وہ. اور یہ ہے کہ صبح کے ٹائم کالج ہوتا ہے 1-2 بجے تک, اور پھر بقایا 3, 3:30, 4 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک, 9 بجے تک ہم اس کو ٹائم دیتے ہیں.
اچھا مجھے یہ بتائیں، 1 سال تو آپ نے ضائع کیا، اس کے علاوہ کاروبار 2 سال بلڈ اپ کرنے میں کتنی مشکلات پیش آئیں؟ بہت زیادہ، کیونکہ کاروبار ہے ڈیفینیٹلی مشکلات کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ کہ جب تک آپ میں ہمت ہے، حوصلہ ہے اور آپ کے ساتھ لوگوں کی دعائیں، آپ کی ماں کی دعا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں کو وہ اتنی فیل ہوتی ہیں. مشکلیں ہوتی ہیں آدمی، لیکن گیو اپ نہیں کرنا بس. اس کے علاوہ آپ دیکھیں آپ کا کاروبار کیسے کرنا ہے، کیسے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے مدد فرماتے ہیں. اچھا ظہیر مجھے یہ بتائیں، فیوچر پلانز کیا ہیں؟ ابھی تک آپ کے خواب جو ہے وہ پورے ہونا شروع ہو گئے ہیں، خواب بھی بڑے بڑے دیکھنا شروع کر دیے ہیں آپ نے، اور وہ پورے کیسے کریں گے؟ مہران سے پراڈو میں جائیں گے یا کوئی آؤٹ لیٹ بنائیں گے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے اور کامیابی مل رہی ہے تو ایسا فیل ہو رہا ہے اور آنکھوں میں ایسا خواب دکھ رہا ہے کہ اب جو ہے کوئی آؤٹ لیٹ ہونی چاہیے بیسیکلی، کیونکہ پبلک ڈیمانڈ بھی ہے. ایسا روڈ ہم لوگ، میرا نہیں خیال کہ ایک لانگ ٹائم ہم اس کو لے کے جا سکیں گے. تو جب تک کیفے یا کوئی پراپر آؤٹ لیٹ نہیں ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ پھر اس پہ اتنی محنت کرنے کا فائدہ ہے. اور یہ ایک پلان ہے، خواب ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ مہران سے پراڈو تک جائیں گے. اچھا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ اپنی فیملی جو والدہ اور بہن ہے، ان کے علاوہ جو باقی فیملی، ان کا رسپانس کیسا تھا، ساتھ کیسا تھا؟ اور جو دوست آپ کے ساتھ کالج میں پڑھتے ہیں، شام کو آپ کو یہاں پہ یہ بیچتا ہوا دیکھتے ہیں، ان کا رسپانس کیسا؟ جو فیملی ہے بیسیکلی، میں اگر یہ کہوں کہ سارا کیا کرا ان کا ہے اور کر بھی وہ رہے ہیں. بیسک میرے سے زیادہ محنت وہ کرتے ہیں، ساری گرمی سردی بنانا، سب پلاننگ کرنا سارا ان کا ہوتا ہے. تو میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق سارا وہی کر رہے ہیں. ایسا ہمارا اس میں اتنا وہ نہیں ہے جتنا کہ شاید نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو. آپ لوگوں کو تو میں باہر آؤٹ پہ مین پہ نظر آ رہا ہوں کہ میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن مین بندہ جو کرنے والا وہ گھر ہے. مین جو ٹیم ہے وہ بیکورڈ وہ کر رہی ہے. اور دوستوں کا تو بہت اچھا ہمارا وہ سب کا، بلکہ بہت انہوں نے اپریشیٹ کیا. سب آئے یہاں پہ، ابھی بھی بلکہ آتے رہتے ہیں اور کافی زیادہ وہ مجھے اس پہ موٹیویٹ بھی کرتے ہیں. خریدتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں؟ یہ تو دوست ظاہری بات ہے، تنگ تو کریں گے. خریدتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں، کافی اچھی گپ شپ ہو جاتی ہے. اچھا ظہیر آخری سوال یہ بتائیں مجھے کہ اتنے چھوٹے سارے سیٹ اپ کا فوڈ پانڈا نے کیسے اپروچ کر لیا آپ کو، کیسے آن بورڈ لے لیا، اور پھر آپ نے پرسنلی 3 رائڈرز کیسے ہائر کر لیے؟ جب آپ خود اپنے گھر کا جو ہے مشکل سے گزارا کرتے ہیں اس چیز سے، تو 3 لوگوں کے گھر کا جو ٹھیکہ ہے وہ آپ نے کیسے اٹھا لیا؟ بیسیکلی آئی ایم ویری تھینک فل ٹو دا فوڈ پانڈا کہ انہوں نے مجھ جیسے چھوٹے سیٹ اپ کو بھی آن بورڈ کیا. میں بہت زیادہ اس کا شکر گزار ہوں ان کا. بیسک دیکھیں، انہوں نے مجھے سپورٹ کی اور میرے مائنڈ میں آئیڈیا ہے کہ جب وہ مجھے سپورٹ کریں تو مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی اپنے پرسنل رائڈر، کیونکہ ایسا ہماری ڈلیوریز بہت زیادہ ہو گئی تھی. پورے اسلام آباد میں اتنا ڈیمانڈ آ رہی تھی ہر چیز کی آپ کہ کچھ ایریاز میں فوڈ پانڈا کام نہیں کر رہا تھا. تو ان ایریاز کے لیے اور لوکل کے لیے بھی میں نے کوشش کی. کوئی 2-4 لڑکے جن کے ساتھ واسلام تھی ان کو میں نے کہا اگر آپ ہمارے ساتھ کام کریں گے تو یہ کہ اس میں میرا بھی فائدہ ہوگا، میرے پروڈکٹ بھی کسٹمر تک بآسانی پہنچ جائے گی اور آپ کا بھی ایک سرکل چلتا رہے گا. وہ بخوشی اور الحمدللہ باعزت طریقے سے آتے ہیں، ان کو آرڈرز ملتے ہیں، وہ لے کے جاتے ہیں، وہ اپنے وہاں سے ارن کرتے ہیں. اور میری ایسا کیا اتنی استاد کیا اوقات تھی، لیکن یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا قابل کیا کہ میری وجہ سے کسی کا ایسا نظام چل رہا ہے. آئی ایم سو ہیپی. سو ناظرین، اس نوجوان سے مل کے میں خاصا امپریس ہوا ہوں. اگر آپ اسلام آباد راولپنڈی کے رہنے والے ہیں تو G9 مرکز آپ نے آنا ہے. عوامی ٹریڈ سینٹر کی پارکنگ کے اندر یہ موجود ہے شام 4 سے رات 10 بجے تک. آپ نے اگر ان سے پیگرونی ٹیسٹ کیا تو وہ بھی بتائیے گا، اور اگر اب بھی ارادہ ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی بتانا ہے. اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.